میں شکر گزار ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا، جنہوں نے ایک مارکو لارا فیصلہ دیا، اور جب میں نے فیصلہ پڑھا تو مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ ہماری عدلیہ میں ایسے ججز بھی موجود ہیں جو ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ پھر مجھے نظر بند کر دیا گیا، اور جب میری میعاد پوری ہوئی نظر بندی کی تو ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے حکم پر مجھے پھر اڈیالہ جیل کے دروازے سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر مجھے پھر نظر بند کر دیا گیا۔ میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سے ملتمس ہوں، میں کمشنر راولپنڈی سے جو مجھے جانتے ہیں، جو ملتان میں رہ چکے ہیں، چٹھا صاحب یہاں سرو کر چکے ہیں ساؤتھ پنجاب میں ان سے ملتمس ہوں، مجھے بتائیے کہ جیل میں قید تنہائی میں بیٹھا ہوا قیدی نقص امن کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ نہ میرے پاس ٹیلی فون، نہ میرے پاس سوشل میڈیا، نہ میرے پاس ٹیلی ویژن اسکرین، نہ میرے پاس اخبار، نہ میرا کسی سے رابطہ۔ میری تو کیفیت یہ تھی کہ ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی، کھانا لے کے کوئی دوست آتے تھے واپس کر دیا جاتا تھا۔ ایک مہینہ کمر کی تکلیف کے باوجود چٹائی پہ رکھا گیا، کوئی بات نہیں۔ بجلی بند کر دی جاتی تھی، گرمی، جون کی گرمی میں لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے بھائی، جون کی تپتی گرمی میں نل کا پانی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جون میں نل کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ باہر رہا، اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جسٹس عبدالعزیز صاحب کا، جنہوں نے ایک واضح حکم دیا کہ میری جو نظر بندی تھی وہ غیر قانونی تھی، ان لافل تھی، اور مجھے رہا کیا جائے۔ اور نہ صرف رہا کیا جائے، ان کے آرڈر میں لکھا ہے کہ پنجاب میں مجھے کہیں کسی ایم پی او کے سیکشن کے تحت گرفتار نہ کیا جائے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا واضح آرڈر صادر فرمایا۔ لیکن مجھے افسوس جس بات کا ہے وہ یہ ہے، چلیے آپ نے مجھے گرفتار کرنا تھا جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں۔ 100 سال ہو گیا میرے خاندان کو عملی سیاست میں، آج تک ہمارے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی۔ آج تک میرے والد ممبر رہے پارلیمنٹ کے، میرا بیٹا ممبر تھا پارلیمنٹ کا، میں خود ممبر ہوں پارلیمنٹ کا، میرے دادا تھے ممبر پارلیمنٹ کے۔ آج تک ہمارے دروازے نہیں توڑے گئے، آج تک ہماری دہلیز عبور نہیں کی گئی، اور جانتے ہوئے کہ میں ملتان میں نہیں ہوں آپ نے ملازموں پر تشدد کیا۔ ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو گھر سے جا کے اٹھایا، ان کا کیا قصور تھا؟ درکار تو میں تھا، مطلوب تو میں تھا، وہ بیچارے ملازم ہیں، ان کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آنیسٹلی پوچھتا ہوں، آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں، آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں۔ میں ان افسران سے پوچھتا ہوں اس کی ضرورت کیا تھی؟ زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے، جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق، 16 لوگوں کو دھر لیا گیا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو ظاہر ہے سندھ سے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا؟ باہر لاؤ، میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر، جو وکیل نہیں ہے، جس نے 5 گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا۔ 5 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی، اور 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا۔ میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم ملتان کی ایک روایتی کنزرویٹو پردہ دار فیملی سے تعلق ہے۔ عدالتوں میں جانا،
जेलों में जाना, वकीलों के सामने पेश होना, सुप्रीटेंडेंट के सामने हाजिर होना और खंदा पेशानी से मैं अपनी उस बच्ची के हौसले को सलाम पेश करता हूं। एक दिन उसने कोई रियायत नहीं मांगी, एक दिन उसने कानून से हटकर कोई रियायत नहीं मांगी और साबित कदम रही। जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, अभी एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजिर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी बच्ची को, जो कि खैर सियासी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि बाहर जाके, क्योंकि मीडिया तो उस तरफ था, उसने सोशल मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि मेरा बाप साबित कदम है, जहां था वहीं है, वो डगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया और वो क्या सराइयां वो जो है वो दम तोड़ गई। मैं आज अपनी जमानतें लाहौर से, इस्लामाबाद से और जो मुल्तान की 5 थीं वो भी करवा ली। अब मेरी दरख्वास्त है और मुद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं हुकूमत वक्त से, अपनी ज़ात के लिए नहीं। मैंने जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। हजारों की तादाद में आज भी बेगुनाह बेकसूर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में बंद हैं। मेरे घर का तो चूल्हा जलता रहा मेरी अदम मौजूदगी में, न जाने उनके चूल्हे जल रहे हैं या बुझ चुके हैं, उनके रोजगार बंद हैं। मुझे एहसास है, क्योंकि मैं खुद उसमें से गुजरा हूं, मुझे एहसास है कि बेटियों की कैफियत क्या होती है जब बाप जेल में होता है। मुझे एहसास है नाबालिग बच्चों की क्या कैफियत होती है जब कोई सर पे हाथ रखने वाला ना हो। मुझे एहसास है कि कुछ लोग जेर जमीन थे और वो शायद जानते हुए कि मैं खानदान का सरबराह भी हूं बाहर ना आ सके। मेरी बच्चियां तन्हाई में मेरा साथ देती रही। मेरा बेटा ज़ैन कुरैशी बेकसूर उसने अमन कायम करने के लिए तावन किया। और अगर किसी को शक है तो आए मुल्तान के इंतजामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताएं ज़ैन का क्या किरदार था, ज़ैन का क्या किरदार था। और आपने ज़ैन को सिला क्या दिया? उस पर 2 मुकदमे कर दिए, उस पर 2 मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। ये सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए। ये ज़ैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया, चादर 4 दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद की। और आज वो दरबदर है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहाँ हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहाँ है और क्यों है अंदर? उसका गुनाह क्या है? उसका कसूर क्या है? बाहर नो, वक्त है गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं
کہ کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اگر بے گناہوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا تو پھر ان کو آزاد کیجیے. کسی کی فیکٹری بند ہے, کسی کا پیٹرول پمپ بند ہے, کسی کا کاروبار بند ہے اور تکلیف میں ہیں لوگ, ان کی فیملیز پریشان ہیں. تو میری درخواست ہوگی, اور میں شکر گزار ہوں وکلاء کا, برادری کا, خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے, ہمارے کالے کوٹ کے ان ساتھیوں نے ہمارا دفاع کیا, اور ضمانتوں میں خاص طور پہ ملتان کی ٹیم کا میں ریکگنائز کروں گا. انہوں نے جس طرح کارکنوں کی رہائی کا بندوبست کیا اور کر رہے ہیں, میں اپنی طرف سے وصیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک صاحب ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری انشاءاللہ اس ضمانت کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا, مدینۃ الاولیاء ہے ملتان, میں ان کے آستانے پہ جاؤں گا. حضرت شاہ رکن الدین عالم قطب الاقطاب کے آستانے پہ جاؤں گا. ان کی نسبت کی وجہ ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں. بی بی پاک دامن کے آستانے پر جاؤں گا حاضری کے لیے, پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے. اور کل انشاءاللہ میں ملتان کے جتنے بڑے آستانے ہیں, چاہے جناب غزالی زماں کا آستانہ ہے, چاہے وہ مولانا احمد علی خان کا آستانہ ہے, چاہے چادر والی سرکار کا آستانہ ہے, چاہے حافظ جمال کی درگاہ ہے, چاہے حضرت شاہ شمس تبریز کا آستانہ ہے, چاہے موسیٰ پاک شہید کا آستانہ ہے, میں کل انشاءاللہ وہاں حاضری کے لیے جاؤں گا اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا. اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ, ایک کڑا امتحان ہے, اس میں سرغرو فرما دیں. کمزور سے انسان ہیں, حوصلہ عطا فرما دیں. شکریہ. میں کہہ چکا, میں نے کہہ دیا, سمجھنے والے سمجھ گئے, اور انشاءاللہ اب میری بیلیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات اور بات ہوگی. تھینک یو.